دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم صرف بات کریں گے کریمہ بلوچ کے متعلق۔ یہ بہت معلوماتی ویڈیو ہوگی۔ وہ ان گوشوں کو بے نقاب کریں گے جو کسی نے بھی ابھی تک رپورٹ نہیں کیے۔ کریمہ بلوچ ہمارے تربت کی رہنے والی تھی۔ تربت وہ علاقہ ہے جہاں پر غربت انتہائی سطح پر ہے۔ یہاں پر جتنے بھی حکومتی امداد کے پیکج آئے، جتنے بھی بجٹ آئے، وہ سرداروں کی نظر ہوتے رہے اور غربت پروان چڑھتی رہی۔ یہ پاکستان کے ہر علاقے میں یہ صرف کوئی تربت کنفائنڈ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر صوبے میں، پنجاب، بلوچستان، سندھ، سرحد کے ہر جگہ یہ معاملہ ہے۔ تو کریمہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی جو درد رکھتی تھی کہ اس کے لوگوں کو ایک تو سرداروں کی طرف سے خون چوسا جاتا ہے اور دوسرا حکومتی امداد بھی ان تک نہیں پہنچ پاتی، اور جو آتی ہے وہ قلیل ہوتی ہے۔ غربت کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو اسی بات نے اسے ایک آؤٹ سپوکن لڑکی بنا دیا۔ یہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بلوچستان کو ایک دوسرے صوبوں کی طرح خود مختار بنانے کی ابتدائی صحیح تھی کہ جس طرح کے پی کے پنجاب میں لوگوں کی اتنی قوت ہے کہ وہ حکومتوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے مفاد کے لیے کام کریں، تو یہ اس قسم کی آزادی خود مختاری چاہتی تھیں۔ تو جیسے ہوتا یہ ہے کہ فارن ایجنسیز ایسے آؤٹ سٹینڈنگ لوگوں کی تلاش میں رہتی ہیں، چنانچہ چونکہ یہ بلوچستان سے اور وہ بھی تربت سے تعلق رکھتی تھیں، چنانچہ غیر ملکی ایجنسی نے ان کو یہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا، اور جسے وہ کہتے ہیں کہ ان دوستوں کی مدد سے، یہی دوست تھے RAW را کے، جو اسے لے کر گئے 2016 میں، پھر اسے کینیڈا میں ایگزائل دلوایا تاکہ وہ وہاں پر سیف ہیون میں رہ کر کام کر سکیں۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گرد انٹیلیجنس کا بہت سخت پیرا ہوتا ہے، جو بھی ایجنسی سے لے جاتی ہیں، کیونکہ یہ ان کے ایسٹ ہوتے ہیں۔ وہ نہ تو کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی بات کر سکتے ہیں ان ایجنسیز کی منشا کے بغیر، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمارا سب کچھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ چنانچہ انہوں نے بلوچستان ریبلیشن کے لیے اس سیدھی سادھی لڑکی کو استعمال کیا اور مجبور کیا، کیونکہ وہ اب ان کے ہتھے چڑھ چکی تھی۔ اس کو ٹارگٹ دیے گئے۔ ٹارگٹ یہ تھے: نمبر 1، بلوچستان کی عورت کو اس کے گھروں سے نکالنا تاکہ وہ مرد معاشرے کے خلاف بغاوت کر سکے، اور پھر یہ بغاوت بے راہ روی کی راہ سے ہوتے ہوئے پورے خاندان کو غیر ملکی ایجنڈا، جسے عورت مارچ، میری جسم میری مرضی، اس سطح پر لے گئی۔ یہ ان کا بنیادی ایجنڈا تھا، کیونکہ اسی ایجنڈے کے ذریعے وہ خاندان کے مردوں کو دبوچتے ہیں، اور پھر جو بھی فارن ایجنسیز کا ایجنڈا ہوتا ہے اس کو آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ کام بخوبی ہوتا رہا، اور یہ بہت مختلف لڑکی تھی، لیکن جب یہ را کے ہتھے چڑھی تو پھر یہ ان کو ایسڈ بن گئی۔ اب مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا؟ مسئلہ وہاں سے پیدا ہوا کہ را ان کے اخراجات برداشت کر رہی تھی، جیسے ہر ایسڈ کا ہوتا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ آپ کی پروگریس وہ نہیں ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، آپ اپنی پروگریس شو کرائیں، جتنے اخراجات آپ پر ہو رہے ہیں اس کا کوئی جواز تو بنے۔ کریمہ بلوچ کا یہ مسئلہ تھا کہ افغانستان میں جو را کے ریکروٹمنٹ سینٹر تھے وہاں پر بلوچ اب کم پہنچ رہے تھے۔ اس کی وجہ افغانستان کی سیاسی حالات تھے،
اس میں جو بھی اس وقت کی حکومت ہے وہ اب ڈفلیکٹ ہو رہی تھی انڈین ایجنڈے سے مجبوراً، اور ایران میں بھی وہ حالات نہیں تھے کیونکہ اب وہ انڈیا کے ساتھ اس کی ریلیشن ختم ہو چکے تھے، تو اب ان کو ریکروٹمنٹ اور سرحد پار بھیجنے کے مسائل تھے۔ چنانچہ را نے کریمہ بلوچ کی فنڈنگ کم کر دی تھی، اور یہ اصل بات تھی جس کی وجہ سے کریمہ بلوچ ان کے ہاتھ سے نکلنے کا اندیشہ تھا، کیونکہ جو ایسٹ اس کے لیے کام نہیں کر رہے وہ اس کے لیے خرچ کیوں کریں۔ تو یہ بات بنی اس پر شدید ذہنی دباؤ کی۔ اب وہ جب ملنے گئی ہے اپنے گھر سے باہر، وہ کس سے ملنے گئی؟ وہ کیا را کے حصار کو توڑ کر ملنے گئی تھی؟ یہ تو قطعی ناممکن بات ہے۔ وہ انہی لوگوں کو ملنے گئی جنہوں نے اسے بلایا تھا، اور اس کا مقصد تھا کہ اس ایسٹ کو اگر یہ ڈسکلوز ہو گیا، جیسے اب ڈس انفو لیب کی رپورٹس آئی ہیں، تو یہ اگر ڈسکلوز ہو جاتا تو یہ ایک بہت بڑا را کے منہ پر تماچا ہوتا کہ وہ کیا کارروائیاں کر رہی ہے۔ تو یہ وجہ بنی اس کو پردے سے ہٹانے میں، اور اس کو اس طریقے سے قتل کیا گیا کہ اس کے نشانات باقی نہ رہیں۔ یہ اب چیزیں جو افغانستان میں عراق ایجنٹ پاکستانی لوگ استعمال ہو رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ اب وہ چونکہ وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، تو یہ ایسٹ دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر بہت بڑی تباہی ہوتی ہے اس ایجنسی کے لیے، اس ملک کے لیے، جو اگر کام نہیں کرے جو ان کو دیا گیا ہے تو پھر انٹیلیجنس ایجنسی سمجھتی ہیں ان پر پیسے کیوں خرچ کریں، تو اس کو راز افشا ہونے کے ڈر سے پھر ان کو مرز عام سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ منظر عام سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ اور اب یہی جیسے اسلم اچھو کو انہوں نے ختم کیا، اسی طریقے سے اب افغانستان میں جو ان کے ایسٹ ہیں ان کی باری آنے کو ہے۔ اب ہم بتائیں گے کہ ان عناصر کو بچنے کے لیے اب کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ